امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، رسم وفا۔ رسم وفا ڈرامے کی کہانی ایک تباہ کن نقصان کے بعد دو روحیں اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کا احساس دلانے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ جیسے جیسے یادیں ٹکراتی ہے اور جذبات آپس میں ملتے ہیں، وہ معنی تلاش کرتے ہیں جو باقی ہے۔ یہ محبت کے غم اور شفا کی ایک پرجوش کہانی ہے، امید اور تعلق تلاش کرنے کی جب باقی کچھ چھین جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو پرمیش اڈیوال نے ڈائریکٹ کیا ہے، نادیہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، میں منٹو نہیں ہوں۔ میں منٹو نہیں ہوں لازوال محبت کی کہانی ہے جو لاہور میں سیٹ کی گئی ہے، جس کی ثقافتی تاریخ بہت ہے۔ یہ لازوال محبت گہرے احساسات اور ادھوری خواہشات کی کہانی سناتا ہے۔ ڈرامہ کلاسک رومانٹک موضوعات کا استعمال کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت کس طرح لوگوں کو بدل سکتی ہے، مضبوط کر سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں انا اور توقعات زیادہ ہوں۔ کہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شاعرانہ مکالمے، پرانے زمانے کے دلکش اور پرجوش کردار ہیں، وہ سب کچھ جس کی آپ خلیل الرحمن قمر کے اسکرپٹ سے توقع کریں گے، بغیر کسی خرابی کے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہاجرہ یامین، صبا حمید، بابر علی، آذان سمیع خان، سجل علی اور ہمایوں سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے، خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ اور سکس سگما پلس نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، میری اڑان۔ آج کی جدید دنیا میں تمام ترقیوں کے باوجود کنزرویٹو سوچ اور نظام دھکیانوسی تصورات جیسے بہت سے پرانے عقائد اب بھی موجود ہیں۔ لڑکیوں کو اکثر حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی لڑکوں کی طرح قابل نہیں ہو سکتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کتنی ہی باصلاحیت یا محنتی ہیں، انہیں یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کسی انسان کی دنیا میں نہیں ہے۔ بہت سے خاندانوں میں کاروبار پہلے سے طے شدہ طور پر بیٹوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بیٹی زیادہ ہنرمند اور قیادت کے لیے بہتر موضوع ہو، اس کی کوششوں کو صرف اس کی جنس کی وجہ سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ روحا خود کو اس جدوجہد کے بیچ میں پاتی ہے، وہ کسی سے زیادہ محنت کرتی ہے اور اس کے نتائج خود بولتے ہیں، لیکن حمایت کے بجائے اسے اپنے ہی خاندان کی طرف سے شکوک اور تنقید کا سامنا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ مردانہ صنعت کے دباؤ کو نہیں سنبھال سکتی اور نہ ہی خاندانی کاروبار کی قیادت کر سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، کارزار دعا۔ کارزار دعا دو لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہیں، لیکن سازشوں اور قسمت کی غیر متوقع موڑ سے پھٹ گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو اس کے ساتھ گہری محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے، اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہیں۔ خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سازش راضی کو اپنے ہی گھر سے نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، موہرا۔ موہرا ایک طاقتور کہانی ہے کہ کس طرح انا اور لالچ لوگوں کو اندھا کر سکتا ہے اور انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو بھولنے پر مجبور کر سکتا ہے۔
فخر یا پیسے کے لیے کیا گیا ایک معصوم فیصلہ لوگوں کی زندگیوں سمیت کئی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ علیزے ایک پر اعتماد اور ذہین لڑکی ہے جو اپنی ماں اور بہن انوشے کے ساتھ رہتی ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان سے ہے، علیزے اپنے پاس جو کچھ ہے اس سے خوش ہے اور اپنی بہن کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہمدانی خاندان ہے۔ فرید اور ارمین اپنے بچوں حمزہ، سکندر اور نمرہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ فرید اور حمزہ مہربان اور زمینی ہیں، لیکن سکندر اور نمرہ اپنی ماں کے فخر کی پیروی کرتے ہیں اور ایک انا پیدا کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، ایک جھوٹی کہانی۔ ایک جھوٹی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے لکھا ہے، شہرزادے شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں محب مرزا، زارا نور عباس، عظمیٰ بیگ، کیف غزنوی، بہروز سبزواری، سید محمد احمد، نوال پرویز ملک، قدسیہ علی، آمنہ یوسف زئی، سبینہ سید، حمزہ طارق، لائبہ شاہ اور تیمور اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، پتھر دل۔ پتھر دل ایک کہانی ہے کہ کس طرح لالچ لوگوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور خاندان کے مضبوط ترین بندھنوں کو بھی توڑ سکتا ہے۔ مناہل ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے جس نے کم عمری میں اپنے والدین کو کھو دیا۔ تب سے وہ اپنی خالہ ماجدہ اور اپنی کزن زین اور زارا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مناہل کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے مرحوم والد نے اس کے لیے بہت سی جائیداد اور دولت چھوڑی ہے جسے ماجدہ چپکے سے لے لیتی ہے۔ ماجدہ دولت کو اپنے ہونے کا بہانہ کرتی ہے اور مناہل کو زین سے شادی کرنے کا خواب دکھاتی ہے تاکہ وہ مناہل اور اپنی وراثت دونوں پر کنٹرول کر سکے۔ ولید ایک خوش مزاج اور مہربان آدمی ہے جو اپنی ماں نرگس کے ساتھ رہتا ہے، جو ماجدہ کی دوست بھی ہے۔ جب ولید مناہل سے ملتا ہے تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ جان کر دل شکستہ ہے کہ مناہل پہلے ہی زین سے محبت کر رہی ہے جو برسوں سے بیرون ملک مقیم ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، گونج۔ گونج ایک بہت مختلف پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو کرب عباس نے لکھا ہے، وجاہت رؤف نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شو کیس پروڈکشن اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں کومل میر، فیروز قادری، ایمان سید، مشل ممتاز، شاہین خان، سجیر الدین، خالد انم، گوہر رشید، علی سفینہ، سرہا اصغر، منصور علی خان، ہیرا ترین، ریحان سعید، فیصل نقوی، انیسہ علی، انیس عالم، اعظم خان اور شایان ملک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔